میں یس کر رہا تھا دیکھو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 40 دن, مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے, غنا. کبھی اپنی امت پر زکوٰۃ کو کیا, اپنی اولاد پہ زکوٰۃ کو کیا کر دیا, حرام. خود بھی زکوٰۃ نہیں لی کبھی. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا, ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے, کچھ ہے بھی یا نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو, بھائی روزے کی نیت کر لو, آج روزہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا, سوچ کتنی بلند, پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا, بڑے بڑے بزرگان دین. ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں, اس لیے میں بزرگوں کی بار بار باتیں بتاتا ہوں. بات لوگ یہاں بزرگ ہیں ہی نہیں, بزرگ لیس ہیں وہ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی, باپ کے فضائل وہ بیان کرے گا جس کے ابا کیا خیال ہے. تو جیسے جسمانی ابا ہوتے ہیں اسی طرح روحانی ابا کا ہونا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کے اب تک میں مطالبے کر کر کے تھک گیا کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کا نسب نبی تک بتا دو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں امام بخاری ہمارے روحانی باپ ہیں. ارے امام بخاری سے ڈائریکٹ تم پیدا ہو گئے کیا, درمیان میں کوئی نہیں آیا کیا. وہ ایک صاحب, یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے پوچھے تمہارے ابا کا نام, اب وہ کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام. تو بھائی نوح علیہ السلام تو سب کے ابا ہیں, آگے ان کی نسل میں پورا بتاؤ نا. یا یہ کہہ دو ہیں مگر مجھے نام یاد نہیں ہے, تو مجھے باپ دادا پردادا تک نام یاد ہیں. تو یہ جسمانی نسب میں تو یہ چل جائے گا, کس کو یاد ہوتا ہے دادا کا, لیکن روحانی نسب میں ایسا نہیں چلتا. کیونکہ اگر آپ کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ نبی تک نہیں ملتا تو آپ قابل اعتماد نہیں ہے. کیونکہ یہ علم کتابوں کے ساتھ سینہ بسینہ چلا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کیا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. خود سے صحابہ نے کتابوں سے قرآن نہیں سمجھا, نبی سے سیکھا ہے. تو تابعین نے کس سے سیکھا, صحابہ سے. تابعین ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھ سکتے تھے, صحابہ نہیں جب سمجھ سکتے تھے تو تابعی کیسے سمجھتے, انہوں نے کس سے سیکھا, صحابہ سے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا, تابعین سے. پھر ان کے بعد تبع تابعین سے. تو یہ پوری سند متصل کے ساتھ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ذرا بھی کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ اہل سنت والجماعت سے باہر, چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کے لیبل لگا لے. صرف قرآن و حدیث کا لیبل کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ نہ کہتے کہ یہ نبی سکھائیں گے ان کو. نبی کیا قرآن و سنت سکھا رہے ہیں ان کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر تابعین کو صحابہ سکھا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے کہا کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھے. بھائی وہ مدرسے میں پڑھے ہیں, مدرسے کا یہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا مدرسہ. مدرسے کا مطلب ان کے مشائخ ہیں جن سے انہوں نے کئی سال ان کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں, پھر ان مشائخ کے مشائخ ہیں, ان کے مشائخ. اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن میں مشہور سلسلہ امام حنیفہ کا جو سب سے مشہور سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے استاذ تھے حماد الکوفی, جو بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. حماد الکوفی کے استاذ کون تھے, ابراہیم نخعی, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. ابراہیم نخعی کے استاد سے علقمہ اور اسود, جو عبداللہ بن مسعود کے خاص ترین شاگردوں میں سے تھے, جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, علقمہ اور اسود. اور عبداللہ بن مسعود کس کے شاگرد, نبی کے. صرف ایسے نہیں کہ نبی کی زیارت, دن رات نبی کے ساتھ رہنے والے. اتنا مضبوط سلسلہ تھا, پھر لوگوں نے ان کے علم کو معتبر مانا ہے. ورنہ امام حنیفہ بھی اٹھ کے بیٹھ دیتے, میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں بس. لوگوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا, آپ کو یہاں بٹھایا کس نے. تو امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو تیار کیا ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ابن مسعود نے نبی کی زیارت کر لی, نا 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 نا, اتنا اعتماد کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ابن مسعود کو باقاعدہ کوفہ میں بٹھایا مفتی بنا کے کہ تم لوگوں کو قرآن و سنت پڑھاؤ گے, مسائل بتاؤ گے. حضرت عمر نے بٹھایا ان کو, اور اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ان پر کس نے اعتماد کیا, نبی نے. علم سے بھرے ہوئے جب آیا کرتے تھے نا مدینہ, حضرت عمر احترام میں کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ
कुनैफुन मुलिया इल्मन, छोटे से कद का आदमी इल्म से भरा हुआ। तो ऐसे शख्स के शागिर्दों पर लोगों ने एतमाद किया। अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ दिन रात गुजारे हैं अलकमा और असवद ने, सुबह शाम उनके साथ। वरना हदीसें तो उस जमाने में बहुत थी, बस सिर्फ हदीस का नंबर याद कर लेते, सनद याद कर लेते काफी था। ना 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 ना, सुबह शाम किसके साथ? इब्ने मसूद के साथ, सुबह शाम। और भी सहाबा की ज्यादा सोहबत इब्ने मसूद की। तो फिर अलकमा और असवद के शागिर्द हैं इब्राहिम नखई, उन्होंने बहुत ज्यादा इनके साथ वक्त गुजारा, इनसे सीना बसीना इल्म सीखा, और इन्होंने इब्राहिम नखई पर एतमाद करके उनको अपना जानशीन बनाया, नाइब बनाया बाकायदा, कि ये हमारे बाद हमारी नियाबत करेंगे। और इब्राहिम नखई के बहुत सारे शागिर्द, मगर उनमें सबसे ज्यादा जो उनके साथ रहे हैं वो हम्माद अल-कूफी हैं। तो इब्राहिम नखई के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने हम्माद अल-कूफी को नाइब क्यों बनाया? कि इन्होंने सबसे ज्यादा सोहबत उठाई है किसकी? इब्राहिम नखई की। और हम्माद अल-कूफी के सैकड़ों शागिर्द, मगर हम्माद अल-कूफी के सैकड़ों शागिर्द में सबसे ज्यादा सोहबत उठाई है इमाम अबू हनीफा ने। तो उनके जाने के बाद लोगों ने किसको इमाम बनाया? तो ये सीना बसीना सोहबत है, ये डिजिटल लाइब्रेरियों पे नहीं चलता मदार। नहीं यारी मेरा ख्याल आवाज समझ। आपको बिठाया किसने यहां पे फतवा देने के लिए? कौन है जिसने एतमाद करके आपको सनद दी कि मेरे बाद ये है? फिर हम उससे पूछेंगे कि आप इसको बना रहे हो तो आपको किसने बनाया? वो कहेगा मुझे उसने बिठाया। फिर उससे पूछा जाएगा उसको किसने बिठाया? वो कहेगा मुझे उसने बिठाया। ये सिलसिला कहां तक जाना चाहिए? नबी तक। आज इसको खत्म कर दिया, बस कोई हदीस का हवाला पेश कर दे, जो मर्जी उसकी उठा के तफसीर करे, लोग कहते हैं वो हदीस से बात कर रहा है और वो फेंक रहा है। सही है ना? वो हदीस से बात कर रहा है और वो, मैं मानता हूं कि इस सिलसिले में बहुत से फेंकू भी हैं, लेकिन पहले इस सिलसिले से जुड़ना जरूरी है, फिर उसमें फेंकुओं को बगैर फेंकुओं से अलग करना पड़ेगा। जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से इलाज के लिए, जो आप इलाज जब करते हो तो उसके लिए पहले एक तबका छांटी करना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस से फारिग होना जरूरी है, मेडिकल कॉलेज से। फिर उसमें आप देखोगे कि इसमें फ्रॉडी कौन है और सही डॉक्टर कौन है। जो इससे फारिग ही नहीं हुआ वो तो इस खाते में आता ही नहीं है, तो पहली शर्त ही खत्म हो रही है। तो जितने इंजीनियर, प्रोफेसर और इस टाइप के लोग हैं वो पहली शर्त में ही अहले हक की जमात से खारिज हो रहे हैं।